السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ اجمیر شریف پہنچے اور ہمارا کوئی انتظام نہیں تھا اجمیر شریف جانے کا، کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ کہتے نا کہ جب خواجہ غریب نواز کی نظر کرم ہوتی ہے تو پھر بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کوئی انتظام بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم اجمیر شریف پہنچنے کے بعد میں جب اجمیر شریف کی گلیوں میں پہنچے تو دل ایسا ہو رہا تھا کہ بہت جلد ہم حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ لیکن پھر ہم چلتے چلتے اجمیر شریف کے گیٹ پر آئے۔ گیٹ پر آنے کے بعد میں پھر ہم نے یہ سوچا کہ لاؤ آپ کو بھی دکھا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد میں گیٹ کے بعد میں ہم پھر اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہونے کے بعد میں ہم پھر جب چلنے لگے تو اور دل کی کلیاں کھلنے لگیں۔ پھر اس کے بعد میں نماز کا وقت ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد میں وضو کرنے لگے۔ وضو کرنے کے بعد وضو کر رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شاید آب زمزم کے پانی سے وضو کیا جا رہا۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سب کرامتیں ہیں، یہ ان کی عطا ہیں، یہ ان کا کرم ہے۔ تو جب وضو کر رہے تھے تو اور بھی کافی سارے لوگ وضو کر رہے تھے۔ وضو کرنے کے بعد میں پھر ہم نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ حاضری دینے کے بعد حاضری میں ہم نے سب کے لیے دعائیں کی ہیں، جو ہمارے عزیز و اقربا ہیں، یعنی سب کے لیے دعائیں کی۔ دعا کرنے کے بعد میں پھر ہم واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد میں ہم پھر چڑھنے لگے تارا گڑھ کی پہاڑی پر۔ وہاں بھی ہمارا جو ہے جانا ضروری تھا، دل کر رہا تھا۔ پھر ہم جب چلنے لگے تو ہماری ٹانگوں میں اتنا درد ہونے لگا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مشکل ہی پہنچ پائے وہاں۔ لیکن پھر جب ٹانگوں میں ہمت آئی، پھر ہم جب اوپر چڑھے تو چڑھنے کے بعد میں ہمیں پھر نظر آیا تارا گڑھ کا سب سے بڑا گیٹ۔ اس کے بعد میں پھر ہم جب اوپر سے دیکھ رہے تھے تو اجمیر شریف کا نظارہ کچھ خوبصورت نظارہ دکھ رہا تھا۔ من کر رہا تھا کہ شاید اس نظارے کو دیکھتا ہی رہے، اس پہاڑ کو دیکھتا ہی رہے۔ بہت من کر رہا تھا، دل کی کلیاں کھل رہی تھی۔ یہ سب میرے خواجہ کا کرم ہے۔ اس کے بعد میں پھر ہم چلے۔ اس کے بعد میں یہ کچھ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس پتھر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ حضور سید میر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کے دوران جادوگر نے حضور پر جو ہے ان کے اوپر گرایا۔ گرانے کے بعد میں جب حضور سید میر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے اپنی دستے مبارک سے، اپنی انگلی مبارک سے جو ہے اس پتھر کو روک دیا۔ جب اس پتھر کو روکا تو آج بھی یہ پتھر ویسا کا ویسا ہی ہے، اور اس پتھر پر حضور میر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہیں وہ انگلیوں کے نشان بھی موجود ہیں، جو کہ دنیا ان انگلیوں کے نشان کو چوم رہی ہے اور چومتی ہے، باقاعدہ ہاتھ بھی لگاتی ہے، لیکن ہم نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ ہماری اوقات نہیں تھی، ہم گناہ گار ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنے ہونٹوں سے اس نشان کو چومنے کے بعد پھر ہم نے جو ہے آگے بڑھنے کے بعد میں پھر ہم نے یہ سارا ویو لیا۔ ویو لینے کے بعد میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے صرف یہیں پر رہنے لگو۔ اور پھر اس کے بعد میں اوپر سے سارا نظارہ دکھ رہا تھا، اور یہ چھوٹا سا جو تالاب ہے، یہ تالاب نہیں ہے بلکہ یہ انا ساگر ہے۔ پورا ویو اتنا خوبصورت نظارہ لگ رہا تھا بہت۔ پھر اس کے بعد میں جب ہم چڑھے تو اس کے بعد میں اور جب قریب آیا، اس کے بعد میں پھر ہم کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد میں اور دیکھنے لگے کیونکہ نظارہ ہی کچھ ایسا تھا کہ دیکھنے لائق تھا۔ پھر اس کے بعد میں انا ساگر کو دیکھا۔ انا ساگر کو دیکھنے کے بعد میں پھر ہم نے پہاڑ کا ویو دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دل کی کلیاں کھل گئیں، دل باغ ہو گیا۔ اس کے بعد میں پھر ہم نے آپ کو سوچا تو ایک بار اجمیر شریف کا نظارہ دکھایا جائے۔ اس کے بعد میں ہم نے ایک بار اجمیر شریف کا نظارہ دکھایا اور تارا گڑھ کا سب سے بڑا گیٹ آپ کو دکھایا۔ اس کے بعد میں جب ہم تارا گڑھ کے گیٹ کے سب قریب آئے تو ہم نے جب اندر انٹری کی، داخل ہوئے تو ہم نے پھر جو ہے چلنے لگے۔ چلنے کے بعد میں جب اس کے بعد میں چلتے رہے تو ہم نے یہ اندر کا ویو آ گیا۔ اندر کا ویو لینے کے بعد میں یہیں کافی سارے لوگ اپنا جو ہے سامان بیچ رہے تھے۔ اس کے بعد میں نکلنے کے بعد میں پھر یہ اس طرح سے گیٹ کا نظارہ آیا۔ اونٹ اور گھوڑے وغیرہ یہاں پر موجود تھے، اور یہ اوپر سے اس طرح کا پورا اجمیر شریف کا نظارہ نظر آ رہا تھا۔ بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا، اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد میں پھر ہم نے پھول لیے۔ پھول لینے کے بعد میں ہم چلنے لگے سید میر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ یہ سید آل رسول ہیں اور
ان کی درگاہ تارا گر کی پہاڑی پر موجود ہے۔ بڑی ہی خوبصورت درگاہ ہے اور سید میر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی بتایا جاتا ہے کہ سید میر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر جا کر جو چیز مانگی جاتی ہے، جو منت مانگی جاتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عطا سے وہ پوری ہو جاتی ہے، وہ دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، اور اس کو جو چاہتا ہے سید میر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے نظر و کرم سے اس کو مل جاتا ہے۔ پھر ہم جب پھول لینے کے بعد میں جب ہم چلنے لگے تو دل کی کلیاں بڑھ رہی تھیں کہ کب حضور سید میر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں پہنچے، کب ان کے قدموں میں جا کر گرے۔ دل بےتاب تھا، دل بے قرار تھا، لیکن حوصلہ کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے اب چل تو رہے ہیں، چلتے چلتے وہاں جب پہنچیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور پہنچیں گے۔ جب ہم چلنے لگے، چلنے کے بعد میں ہم نے جو ہے پہلے گیٹ پر انٹری ماری۔ یہاں پر کافی سارے گیٹ ہیں، اس لیے ہم نے پہلے گیٹ پر انٹری ماری۔ پہلے گیٹ سے گزرنے کے بعد میں یہ اس طرح کا نظر آ رہا تھا، کافی سارے لوگ، کافی ساری عورتیں یہاں پر موجود تھیں۔ اس کے بعد میں جب ہم ان سیڑھیوں سے نیچے اترے تو دل کی بے قراری کم ہوئی۔ کم ہونے کے بعد میں جب ہم سیڑھیوں سے نیچے اترے تو کافی ساری بھیڑ تھی۔ یہ اس طرح کا نظارہ لگ رہا تھا کہ شاید کچھ الگ ہی نظارہ تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے درگاہ شریف کی پہلے گیٹ کی انٹری کی، پھر دوسرے گیٹ سے ہم نکلے۔ نکلنے کے بعد میں یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ سید میر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کا سب سے مین گیٹ یہی ہے، یہی مین گیٹ ہے، اسی سے لوگ جا رہے ہیں، اسی لوگ نکل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ہم اندر پہنچے تو اندر بلاگ بنانے کا مطلب جو ہے اجازت نہیں تھی۔ پھر ہم نے سوچا، دل نہیں مانا کہ لاؤ ہم اپنے لوگوں کو دکھا دیا جائے۔ پھر ہم بیٹھنے کے بعد میں ہم نے جیسا اندر کا ویو دیکھا تو اندر کا ویو اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، اتنا خوبصورت نظارہ تھا کہ یہ دل کر رہا تھا کہ اندر جانے کے بعد میں واپس باہر نہیں آئے۔ بڑا ہی خوبصورت نظارہ تھا، شیشے لگ رہے تھے، چمک رہا تھا۔ یہ سید میر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک ہے، یہ آپ کی کرامت ہے، یہ آپ کی عطا ہیں جو ہزاروں لوگ آپ کے قدموں میں آتے ہیں، دن میں ہزاروں لوگ آپ کے قدموں میں آتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہم واپس آنے لگے۔ واپس آنے کے بعد میں جب ہم سوچ رہے تھے کہ شاید اب جو ہے اتنی تکلیف نہیں ہوگی اترنے میں، لیکن جتنی تکلیف ہمیں چڑھنے میں ہوئی تھی اتنی ہی تکلیف ہمیں اترنے میں ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں ہم نے سوچا ایک بار اور ویو دکھا دیا جائے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا اجمیر شریف ہے، یہ اجمیر شریف ہے۔ اس کے بعد میں پھر ہم جب اور نیچے آنے لگے تو پھر ہم تھک گئے تھے، ہم نے سوچا پھر بلاگ بنا لیا جائے۔ پھر ہم نے ادھر کو کہا کہ اس سارے پہاڑ کو اور یہ جو آپ کو دکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سفید سفید یہ بلڈنگیں ہیں، یہ جو تالاب نظر آ رہا ہے یہ کوئی تالاب نہیں بلکہ یہ انا ساغر ہے۔ اس کے بعد میں پھر ہم اور نیچے آنے لگے، ہم نے سوچا 2.5 دن کے دھوپے میں ہمیں جانا ہے۔ اس کے بعد میں ہم نے 2.5 دن کے جھوپڑے کو جو ہے پہاڑ کے اوپر سے ہی لیا، کیا خوبصورت نظارہ ہے۔ اس کے بعد میں پھر ہم 2.5 دن کے جھوپڑے میں آ گئے۔ آنے کے بعد میں جب ہم 2.5 دن کے جھوپڑے میں انٹری کرنے لگے تو یہ انٹری کا نظارہ اس طرح سے ہمیں ملا۔ ملنے کے بعد میں یہاں پر بھی کافی سارے لوگ تھے، یہاں پر بھی اللہ کے فضل و کرم سے خواجہ غریب نواز کی عطائیں سے کافی سارے لوگ آ رہے تھے۔ پھر ہم نے پہلے گیٹ سے انٹری کر دی۔ انٹری کرنے کے بعد میں اندر جو نظارہ دیکھا وہ واقعی دیکھنے کے لائق تھا۔ یہ 2.5 دن کا جھوپڑا ہے، یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامات ہے۔ اس کے بعد میں پھر جب ہم نے سوچا کہ ٹھیک سے اس کو جو ہے ویڈیو میں لے لیا جائے تاکہ ہمارے لوگ بھی اس کا دیدار کر سکیں۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جنوں سے جو ہے وہ 2.5 دن میں تیار کیا گیا تھا۔ حالانکہ اس 2.5 دن کے جھوپڑے میں مورتی بھی کچھ موجود ہے بہت ساری، اور کچھ جو ہے قرآن کی آیات بھی لکھی گئی ہیں، لیکن پھر جب ہم اندر داخل ہوئے تو اندر داخل ہونے کے بعد میں ہمیں کچھ اس طرح کا نظارہ لگ رہا تھا کہ نظر کے سامنے صرف پلر ہی پلر نظر آ رہے تھے، کچھ زیادہ پلر تھے کہ ہم اس کو گن نہیں پائے، اتنے پلر لگے۔ پھر ہم اس کے بعد میں چلنے لگے دوسری سائڈ تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں۔ جب ہم چلتے رہے تو کچھ ہی الگ فیل آ رہا تھا، دل میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامات ہے۔ لیکن جب یہ دیکھا ہم نے تو اتنے پلر لگ رہے تھے کہ کچھ ان کو شاید گننا بھی مشکل تھا ایک ساتھ۔ اس کے بعد میں جب باہر نکلنے کے بعد ہم نے اس طرح سے اس کا ویو لیا گیا۔ کافی سارے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، کافی سارے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد میں ہمیں بھی کافی سارے لوگوں نے دیکھا۔ اس کے بعد میں یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم 2.5 دن کے جھوپڑے میں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2.5 دن کے جھوپڑے میں پہنچا دیا۔
ہم جب 2.5 دن کا جھوپڑا دیکھ رہے تھے، اس کے بعد میں دیکھنے کے بعد باہر آئے، ہال سے جب باہر آئے تو ہم نے باہر کا ویو اس طرح سے لیا. یہاں کافی سارے لوگ فوٹوگرافی کر رہے تھے، فوٹو کھنچوا رہے تھے. کافی سارے لوگ جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور یہ خوبصورت نظارہ کا دیکھ کر اپنے دل کو سکون پہنچا رہے تھے. واقعی جب یہ خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے تو حقیقت میں ہی دل کو سکون ملتا ہے. پھر جب ہم نے یہ سارا ویو دیکھنے کے بعد میں پھر ہم واپس آنے لگے. جب ہم واپس آنے لگے تو ہمارا ویو اس طرح سے رہا. کافی سارے لوگ ہمارے ساتھ واپس بھی آئے اور اندر بھی داخل ہوئے. تو جب ہم واپس آنے لگے تو من تو نہیں کر رہا تھا کہ ہاں اس 2.5 دن کے جھوپڑے سے باہر واپس نکلا جائے، لیکن پھر ہمیں جو ہے انا ساغر بھی پہنچنا تھا، وہاں بھی ہمیں جانا تھا. ٹائم بہت کم تھا. اس کے بعد میں جب ہم باہر نکلنے کے بعد ہم انا ساغر پہنچے. انا ساغر جب پہنچے تو واقعی یہ بھی نظارہ دیکھنے کا تھا. جب ہم پہنچے تو یہ سوچ ہماری پڑ گئی کہ کاش حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس انا ساغر کی اتنے پانی کو جو ہے کس طرح سے اپنے کاسے میں لیا ہے. لیکن اللہ کے ولی ہیں وہ تو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور لیا بھی ہے. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت ہے کہ آپ نے انا ساغر کے پانی کو ایک کاسے میں لے لیا. اس کے بعد میں پھر ہمارا دل کہا، لوگ مچھلی پکڑ رہے تھے، ہمارے دل نے بھی کہا کہ لاؤ ہم بھی مچھلی پکڑیں. پھر انا ساغر میں ہم نے مچھلی پکڑی. 15 سیکنڈ میں ہمارے جو ہے ایک مچھلی ہمیں ہاتھ لگی. مچھلی کا یہ تھا، اور اس انا ساغر میں اتنی مچھلی تھی، کافی ساری مچھلی تھی. پھر اس کے بعد میں جو ہے انا ساغر سے ہم فارغ ہوئے. اس کے بعد میں ہم نے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا شکر ادا کیا کہ آپ نے ہم گناہ گاروں کو بلا لیا. پھر اس کے بعد میں ہمارے ولاگ کا یہیں اینڈ ہوتا ہے انشاءاللہ، اور پھر ملتے ہیں کہیں دوسرے ولاگ میں. جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.